میرے پاس اتنے ہی پیسے تھے جن سے میں ماں کی چند سانسیں خرید سکتا تھا یا بچوں کے لیے 1 مہینے کی روٹی، اور میں نے بچوں کے لیے روٹی خرید لی تھی۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ رو پڑے تھے اور میں نے بے اختیار انہیں سینے سے لگا لیا تھا۔ آپ بھی سنیے ان کی کہانی انہی کی زبانی۔ میرا نام ارشد انصاری ہے۔ میرا تعلق پاکستان میں صوبہ پنجاب کے شہر مرید سے ہے۔ میں گھر میں کپڑے کی مدد سے کھیس اور مخصوص قسم کی چادریں بن کر بیچا کرتا تھا۔ گو کہ میرے کپڑے کی کوالٹی بڑی بڑی میلوں میں لگی ہوئی مہنگی اور امپورٹڈ مشینوں پر بننے والے کپڑے جیسی نہ تھی، مگر خدا گواہ ہے میں نے بچوں کا رزق کمانے کے لیے کبھی بے ایمانی سے کام نہیں لیا تھا۔ میں نے آج تک ایک آدھ نلکی بچانے کے لیے کپڑے کی مقدار میں کمی بیشی نہیں کی تھی۔ اگر کپڑے کی مقدار میں چند دھاگوں کا بھی فرق ہوتا تو میں نئی نلکی لگا کر اسے پورا کر دیا کرتا تھا۔ گو کہ میں پڑھا لکھا نہیں تھا، مگر میں نے مولوی صاحب سے سن رکھا تھا کہ رزق کے حلال کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اور میں نے جہاں تک ممکن تھا اللہ تعالیٰ سے دوستی بنائے رکھی۔ میں نے اپنے گھر اور بچوں کے لیے کڑی محنت کی، مگر اس کے باوجود بھی اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوا۔ جہاں تک ممکن تھا بچوں کی بہترین پرورش کی، ان کی اچھی تربیت کی، اسلامی تعلیمات اور طور طریقے سکھائے۔ میرے دونوں بیٹے ایسے شعبوں میں چلے گئے جہاں حرام مال سے شاید کوئی ولی اللہ ہی بچ کر رہ سکتا تھا۔ افسوس کہ میرے بچوں نے بھی ولی اللہ بن کر رہنے کی بجائے رشوت لے کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت کے مستحق ٹھہرے۔ میرا ایک بیٹا پٹواری بنا اور دوسرا پنجاب پولیس میں ASI۔ بچوں کی ملازمت پر لگنے کے بعد میں نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کو نکاح کر کے گھر سے رخصت کیا، اور بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہونے کے بعد بیٹوں کے لیے مناسب بر تلاش کر کے انہیں بھی بیاہ دیا۔ مگر شادی کے بعد میرے سگے بیٹوں نے میرے ساتھ بیگانوں جیسا رویہ اپنا لیا اور حرام طریقے سے مال کمانے میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے گئے۔ شروع میں نے ان کو اپنی ناقص دینی معلومات کے مطابق حرام کی کمائی سے روکنے کی کوشش کی، گو کہ وہ باز تو نہ آتے مگر چپ چاپ میری بات سن لیتے۔ پھر اپنی بیویوں کے کہنے پر انہوں نے پلٹ کر مجھے جواب دینا شروع کر دیا۔ آخرکار ایک دن جب میں نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر رائے راست پر چلنے اور حرام کی کمائی سے بچنے کی تلقین کر رہا تھا تو میرے چھوٹے بیٹے کی بیوی آئی اور انتہائی بدتمیزی سے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، اوئے بڈھے، اب تو کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کے لیے کچھ چھوڑ کر نہ جائیں؟ ہماری آنے والی نسل بھی تیری طرح ساری زندگی نلکیوں سے کپڑے بنتی رہے؟ میں جو اپنی بہو کی اس بےہودگی پر حیران رہ گیا اور منتظر تھا کہ میرے غیرت مند بیٹے اٹھ کر میری بہو کو ابھی جواب دیں گے، یہ بھی میری خام خیالی ثابت ہوئی، اور میرے بڑے بیٹے نے میری چھوٹی بہو کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ہم ساری زندگی تیری طرح نہیں گزار سکتے۔ صبح کا کھانا مل جائے تو دوپہر کا نہ پتہ ہو، دوپہر کا مل جائے تو شام کا نہ پتہ ہو، نہ ہی ہمیں تمہاری طرح اپنے بچوں کو ان سرکاری اسکولوں میں تعلیم دلوانی ہے جہاں نہ کچھ پڑھایا جاتا ہے نہ کچھ سکھایا جاتا ہے۔ اپنے بیٹے کے تیور دیکھ کر پہلی بار مجھے لگا کہ کاش اپنے بیٹے کا ایسا بدلا ہوا لہجہ دیکھنے سے پہلے میں مر گیا ہوتا، مگر افسوس کہ میں زندہ تھا اور مجھے آخری سانس تک زندہ رہنا تھا۔ اس دن کے بعد میرے بیٹوں اور بہو نے بلا جھجک مجھے جھڑکنا اور باتیں سنانا شروع کر دی۔ میری حیثیت گھر میں رکھے گئے ایک ملازم سے بھی کمتر ہو گئی۔ شمائی قسمت کے مجھ پر ایک اور امتحان آ پڑا۔ میری بیٹی کو طلاق ہو گئی۔ وہ ایک بار پھر میری دہلیز پر آ بیٹھی۔ میری بیٹی کا وجود میری بہو کو گوارا نہ ہوا۔ انہوں نے بیٹوں کے ذریعے مجھے مجبور کرنا شروع کر دیا کہ میں اپنی بیٹی کا جلد از جلد دوبارہ کسی سے نکاح کر دوں۔ میں نے بیٹوں کی بات مان لی، مگر مناسب رشتہ ملنے تک کا وقت مانگ لیا۔ میرے بیٹے آئے دن اپنی بیویوں کے بتائے گئے رشتے مجھے دکھاتے، جس میں کوئی شرابی، چرسی، زانی، چور اچکا ہوتا۔ میں انکار کر دیتا تو میرے بیٹے مجھے یعنی اپنے سگے باپ اور میری بیٹی یعنی اپنی سگی بہن کو گالیاں نکالتے۔ میرے پاس بیٹوں کو برداشت کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ میں ان کا دیا ہی کھا رہا تھا۔ مجھ میں خود اب محنت کرنے کی طاقت نہ تھی۔ خیر، جب میں نے بیٹوں کے کہنے پر 7 ماہ تک بیٹی کا نکاح نہ کیا تو میرے دونوں بیٹوں نے ہم باپ بیٹی کو چھوڑ کر کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئے، اور ہمیں گھریلو اخراجات کے لیے پیسے دینا تو دور کی بات، زکوٰۃ اور صدقہ خیرات تک دینا بھی گوارا نہ کیا۔ میری بڑی بہو کے گھر بچے کی ولادت ہوئی تو انہیں ایک گھریلو ملازمہ کی ضرورت پڑی،
تب میرے بیٹوں کو فوراً اپنی بہن کی یاد آئی اور جھٹ پٹ گاڑی میں ہماری دہلیز پر آ پہنچے۔ میری بیٹی نے مجھے چھوڑ کر بھائیوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو میرے بیٹوں کو مجبوراً مجھے بھی ساتھ لے جانا پڑا۔ خیر، جیسے تیسے ہماری بہوؤں کو ہمارا وجود برداشت کرنا پڑا، مگر میرے بیٹوں کی غیر موجودگی میں وہ مجھے اور میری بیٹی کو انتہائی غلیظ گالیوں سے نوازتی تھیں، بلکہ جب میرے بیٹے شام کو گھر آتے تو کوئی نہ کوئی شکایت لگا کر ان کے ہاتھوں بھی بے عزت کروانے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ تقدیر کو مجھ پر ترس آیا۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے پوتے کے لیے پیمپر خریدنے نکلا اور واپسی پر روڈ کراس کرتے ہوئے میری بیٹی، جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھ سے 2 قدم آگے چل رہی تھی، ایک بڑی سی بس سے ٹکرا گئی۔ میری بیٹی کو سر اور چھاتی میں شدید چوٹیں آئیں۔ میں نے اپنا ناتواں بوڑھا ہاتھ سے اپنی بیٹی کا سر اپنی گود میں لیا، دوپٹے کی مدد سے اپنی بیٹی کا جسم ڈھانپا تو میری بیٹی نے مجھے کلمہ شہادت پڑھنے سے پہلے جو آخری الفاظ میرے کان میں کہے وہ کچھ یوں تھے: ابا، میں بچ بھی سکتی ہوں تو کوشش کرنا میں نہ بچ پاؤں۔ ابا، یہ زندگی کسی عذاب سے کم نہیں، میں جنت میں تمہارا انتظار کروں گی۔ بھائیوں اور بھابھیوں سے میری طرف سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لینا۔ ان الفاظ کے بعد میری بیٹی نے کلمہ شہادت پڑھا اور ساتھ ہی ریسکیو ایمبولینس کا سائرن سنائی دیا۔ انہوں نے میری بیٹی کو اٹھا کر ایمبولینس میں ڈالا اور مجھے حوصلہ دینے کے بعد ذہنی طور پر ہر خبر کے لیے تیار رہنے کا کہا، مگر میں پہلے ہی سمجھ چکا تھا میری بیٹی مر چکی ہے، اور ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹرز نے میری بات پر مہر ثبت کر دی تھی۔ میں نے اپنے بیٹوں کو پیغام بھیج دیا، مگر میرے دونوں بیٹوں میں سے کوئی بھی لاش لینے اور میری مدد کرنے کے لیے نہ آیا۔ میرے پاس سگی بیٹی کو کفن دینے کے لیے بھی پیسے نہ تھے۔ میں نے ہسپتال کے ڈاکٹروں کے ذریعے بیٹی کو لاوارث قرار دلوایا اور کفن دفن کروا دیا۔ بیٹی کی موت کے بعد میرا بیٹا جو پٹواری تھا، اس نے مجھ سے ایک کاغذ پر انگوٹھا لگوایا اور دھوکے سے گھر اپنے نام منتقل کروا لیا۔ چند دن بعد کچھ لوگوں نے آ کر مجھے میرے ذاتی گھر سے یہ کہتے ہوئے نکال دیا کہ یہ گھر انہوں نے خرید لیا ہے۔ میں نے پوچھا کس سے خریدا ہے تو انہوں نے میرے دونوں بیٹوں کا نام بتایا۔ میں نے حیران ہو کر کہا، میں ان کا باپ ہوں، چلو میرا ڈر یا احترام نہ سہی، کچھ شرم حیا تو رکھتے، مگر افسوس کہ میرے بیٹوں نے تو میرا شرم حیا بھی نہیں رکھا۔ میری حالت سن کر میرے سامنے کھڑا ہوا میرے گھر کا نیا مالک تھوڑا افسردہ ہوا اور غمگین لہجے میں بولا، بابا جی، آج تو لوگ خدا کا خوف اور شرم و حیا بھی دل سے نکالے بیٹھے ہیں، تم اپنی اور ایک باپ کی بات کرتے ہو۔ میں ان کی بات کا کوئی جواب نہ دے پایا، چپ چاپ اپنا ایک بستر لپیٹا، باقی سامان غریبوں کو دیا اور یہاں لاہور کی سڑکوں کو اپنا مسکن بنایا۔ آج یہی میرا گھر ہے اور میں یہاں کا ہی باسی ہوں۔ پتہ نہیں مجھے کتنے عرصے بعد کسی نے گلے سے لگایا۔ میری خواہش ہے کہ کاش میرے 2 بچوں کے بجائے ایک بیٹا ہوتا، مگر تمہاری طرح درد دل رکھنے والا ہوتا، انسان اور انسانیت سے لبریز ہوتا۔ بابا جی نے بتایا، ایک بار جب میری ماں شدید بیمار تھی اور اسے وینٹی لیٹر پر ڈال دیا گیا، ڈاکٹرز نے بتایا کہ آپ کی ماں کچھ دن مزید زندہ رہ سکتی ہے وینٹی لیٹر پر، مگر اتنا خرچ آئے گا۔ ڈاکٹرز نے جتنا خرچ بتایا، اتنے خرچ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے 1.5 ماہ کا راشن خرید سکتا تھا، لہٰذا میں نے ماں کو موت قبول کر لی اور بچوں کی بھوک برداشت نہ کر سکا۔ میں نے ماں کو وینٹی لیٹر سے ہٹانے کا کہہ دیا۔ یوں میری ماں، جو میں چاہتا تھا چند سانسیں مزید لے سکتی تھی، مگر میں نے ماں کی سانسوں کی بجائے بچوں کی روٹی خرید کی، اور آج انہی بچوں کی وجہ سے لاہور کی ان سڑکوں پر سوتا ہوں۔